اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیا، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 160 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کو جو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور دیگر لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی ایسا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد کوئی رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس میں کفر پر مرنے والوں کی جو عبرتناک انجام ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے۔ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، نہ ماننے کو، اور ایمان کہتے ہیں مان لینا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا۔ قرآن میں کفر کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں اس میں کفر یہ بھی ہے، اس کی صورتیں مختلف بتائی گئی ہے کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کو مان ہی نہ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو نہ مانے، سرے سے اس کے وجود کا انکار کر دے اور اس کی کبریائی کا انکار کر دے اور اس کی فرمان روائی کا انکار کر دے اور ساری کائنات میں اس کو اپنا مالک اور اپنا معبود ماننے سے انکار کر دے۔ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے احکامات اور اس کی طرف سے جو ہدایتیں آتی ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ یہ دوسری صورت ہو سکتی ہے۔ اور ایک تیسری صورت نہ ماننے کی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور اس کے احکامات اور ہدایت کو بھی مانے، لیکن رسالت سے انکار کر دے، کہے کہ ہمیں رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے ہی معلوم کر لیں گے اپنے آپ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے کفر کی۔ اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ رسولوں میں تفریق کرے، ساری باتوں کو مانے، رسالت کو بھی مانے، لیکن کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک کفر کی صورت ہے۔ اور ایک آخری صورت کفر کی یہ بتائی گئی ہے کہ ساری باتوں کو مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بھی تسلیم کرتا ہے اور احکامات اور ہدایت کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، لیکن فرمان الہی کے خلاف کرتا ہے، عمل نافرمانی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، وہ بھی کفر کی ایک صورت ہے۔ انکار کر دینا، یعنی عقیدتاً انکار کر دینا یا عملاً انکار کرنا، یہ بھی ایک کفر کی ایک صورت ہے۔ یہ باغیانہ روش ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ جو کوئی بھی ان صورتوں میں سے کوئی ایک بھی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باغیانہ روش اختیار کرنا چاہ رہا ہے، نہیں ماننا چاہ رہا ہے ان کو۔ اور قرآن میں جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کفران نعمت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی کسی نعمت کی ناقدری کرنا۔ کفران نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں
اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، اس کی وجہ سے ہم کو یہ حاصل ہوا ہے، یا کسی کی سفارش سے یا کسی کی عطا ہے کسی غیر کی، یہ سمجھنا یہ بھی کفران نعمت ہے، اور احسان نہیں ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو ان کی رضا کے خلاف استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں کفران نعمت ہے۔ اس کو عام لفظوں میں احسان فراموشی، نمک حرامی، بے وفائی کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو ہوتا ہے شکر کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے مقابل میں جو آتا ہے، اس کا دل لبریز ہوتا ہے اپنے محسن کے تعلق سے، وفاداری ہوتی ہے اس کے پاس، وہ قدر کرتا ہے ان نعمتوں کی، اور وہ ساری نعمتوں کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے دی ہے، اور پھر اس کو اپنے مالک اور خالق کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، یہ شکر ہے۔ تو یہ کفر کا لفظ کفران نعمت کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو کفر پر مرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت اس پر ہوگی جس کے لیے آپ کو حقیقی طور پر صحیح طور پر علم ہو کہ یہ انسان کفر پر مرا ہے۔ اگر صحیح علم نہ ہو کہ وہ کفر پر مرا ہے یا نہیں مرا ہے تو پھر اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اگر آپ کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرا ہے یا نہیں مرا ہے، ہاں بالکل یقینی طور پر آپ کو علم ہے کہ یہ کفر ہی پر مرا ہے، تو پھر اس پر تو اللہ کی لعنت ہے یقیناً۔ اور مسلمان چاہے کتنا گنہگار ہو، اس پر خدا کی لعنت نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لعنت ہو اس پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کبھی بھی توبۃ نصوحہ کر سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس پر کبھی بھی گنہگار کو دیکھ کر یہ نہیں کرنا کہ تمہارے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر اسلام میں داخل ابھی نہیں ہوا ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے لعنت ملامت نہیں کی جا سکتی اور اس کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جہنمی ہے، یہ لعنتی ہے۔ نہیں، ابھی وہ اسلام نہیں لایا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسلام لا لے، مرنے سے پہلے اسلام لا لے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول کر لے۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ کیا پیارا اور بہترین وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو توبہ کرتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اور رجوع کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یعنی جو بھی گناہ اس کے ہوئے تھے زندگی بھر کے اعمال، اس کو تبدیل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے۔ اور پھر لوگ اگر اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لعنتی ہے، یہ جہنمی ہے، تو بہت ہی غلط بات ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جو ہے کوئی مسلمان کو کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے جو غلط ہے اور ناجائز ہے، تو اس کو کافر یا مشرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کافر ہے، مشرک ہے۔ نہیں، کلمہ گو کو کبھی بھی کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کافر یا مشرک کہہ دیں۔ یہ تمام باتوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو اس سلسلے میں جو بات واضح کی گئی تھی کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی، اور جو ہے تمام لوگوں کی اس پر جو کفر پر مرتا ہے۔ کفر پر اگر نہیں مرا ہے، ابھی زندہ ہے، تو ابھی موقع ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، یہ لعنت جو ہوگی اللہ کی رحمت سے دوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا اس کو، جو نافرمانی کرتے ہوئے جو یہاں سے گزر گیا ہے۔ تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ کچھ دنوں کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے چھوٹ ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہمیشگی رہے گی۔ اور پھر اس کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی اور تخفیف بھی ہونے والی نہیں ہے۔ جتنا عذاب اس کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے اتنا عذاب اس کو مل کر رہے گا، اور پھر اس کو کسی قسم کی کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ ایک دن عذاب کی چھٹی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بس مسلسل ہمیشہ کے لیے عذاب اور کمی کیے بغیر عذاب ہوگا۔
یہ سخت ترین ہے۔ اس انسان کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کفر کر رہا ہے، اگر اس کی موت کفر پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت ہی بھیانک معاملہ ہونے والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا الہ و معبود برحق ایک ہی ہے۔ عبادت کے لائق ذات اور پرستش کے لائق ذات، بندگی کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو وہی الہ اللہ تمہارا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن فرمایا سورہ حدید میں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی چھپا ہوا، وہی باطن۔ اور جب کچھ بھی نہیں تھا اس کی ذات موجود تھی، جب کچھ بھی نہیں رہے گا جب بھی اس کی ذات موجود رہے گی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، سب اس کے سامنے محتاج ہیں، وہ سب کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے، الہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اجعل الآخرۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اجعل العالیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد 23ویں پارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ مشرکین مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جب پیش کرتے تو ان کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ مذاق، یہ کیا عجیب بات کہتا ہے یہ شخص کہ ہمارے سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک معبود کی بات کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے یہ بات کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ الہ تو ایک ہی ہے، اور پھر اگلی آیت میں بڑی جامع آیت ہے، اس میں توحید کے زبردست دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں اتنے دلائل کہیں پر بھی نہیں آئے ہیں۔ 7 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جو انسان کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، یہ بتا کر کے دیکھو یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، یہ تخلیق کائنات، اور پھر اس کی تدبیر اور اس کا نظم کرنے والی ذات کون سی ہے۔ تم اگر اس کو دیکھو اور سمجھو اور غور کرو تو تم کو معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ کارخانہ حیات جو ہے، جو چل رہا ہے، اس کے اوپر سے تم روزانہ گزرتے ہو، اور اگر تم آنکھیں کھول کر اس کو نہیں دیکھو گے، جانوروں کی طرح اس پر سے گزر جاؤ گے، اس میں غور و فکر نہیں کرو گے تو تم کو معلوم نہیں ہوگا، اور اگر تم اپنی عقل کا استعمال کرو گے اور اس میں غور و فکر کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہی ہے قادر مطلق، وہی ہے حکیم، وہی ہے صناع، جس کی صنائی اور کاریگری تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ یہ سارا نظام کائنات جو تم کو نظر آ رہا ہے وہ قادر مطلق کا بنایا ہوا ہے، جس کی قدرت، جس کے اختیارات کلی ہیں، اس نے کسی کو اپنے اختیارات اور قدرت نہیں دی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اشتراکیت اس کے ساتھ کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے، نظروں کے سامنے شب و روز تم چلتے پھرتے ہو، اگر تم اس میں غور و فکر کرو، یہ کون کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی یہی بات آئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب فرمایا تھا اس میں بھی، یعنی غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اولی الالباب فرمایا، جس کو عقل ہے وہی یہ کام کرتا ہے، اور جس کو عقل نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، سب چیزوں کو یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو 7 باتیں جو بتائی گئی ہیں، بڑی ہی اہم ترین باتیں ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا نظام اور تدبیریں جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تو پھر الوہیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ اصول
سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی یہی بات آئی تھی کہ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کہہ کر جو ہے بات شروع کی گئی تھی کہ عبادت تم اے لوگو اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، تو لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ پھر دیگر چیزیں وہاں پر بھی بتائی گئی تھی کہ جس نے آسمان بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور پھر زمین سے جو ہے بارش، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے تمہارے لیے نباتات اگائے اور تمہارے رزق کا اور روزی کا انتظام کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں، جو ضرورتوں کی تکمیل جو ہے جس چیزوں سے ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں 7 باتوں کو اس میں گنوا دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات کون ہے۔ اگر تم اس میں غور کرو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہی اللہ ہے جو ہے تم کو یہ ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے، تو پھر تم اس کو اپنا معبود کیوں نہیں مانتے، اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے، کیوں تم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔